عقل کی تو اپنی جگہ اہمیت ہوگی. عقل سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی انا ختم ہو جائے. عقل تو ان کے پاس ہے, عقل ہمارے پاس بھی ہے. آپ پاکستان میں یا بھارت میں کسی چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھیں گے نا تو وہ یہ بات کرے گا کہ ہم دونوں ملک اگر میں دوستی ہو جائے تو ان دونوں ملکوں کے عام آدمی کا فائدہ ہے, ان دونوں ملکوں کی آنے والی نسلوں کا فائدہ ہے. ہمارے ملک ان دونوں ملکوں کے جو مسائل ہیں اس کا ایک بہت بڑا سبب جو ہے ہم دو ملکوں کے درمیان تناؤ و کشیدگی ہے. اگر یہ ہم دو ملک ایک ہو جاتے ہیں, آپس میں محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں, جینوئن محبتیں, ایک دوسرے کو برداشت کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے, تو یقین کریں کہ اس سے اچھی کوئی خبر ہو نہیں سکتی دونوں ملکوں کے لیے, پاکستان کے لیے بھی, بھارت کے لیے بھی. بھارت نے پاکستان کو طاقت کی بنیاد پر زیر کرنے کی کوشش کی, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کی, وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا. پاکستان ہمیشہ اس پہ حاوی رہا. پاکستان دفاعی طور پہ بھی اس کے اوپر حاوی ہے, پاکستان نفسیاتی طور پہ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہے. تو یہ جو صورتحال ہے, یہ دونوں ملکوں کا جو تناؤ ہے وہ دونوں ملکوں کے عام آدمی کی خوشی میں رکاوٹ بنا ہوا ہے. ہم دفاعی طور پہ بھارت سے بہت زیادہ مضبوط ہیں, عددی اعتبار سے نہیں ہوں گے, مطلب جو ایک عسکری حکمت عملی کے تحت اس کو سمجھ لیں. دفاعی طور پہ بھارت ہم سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہے, لیکن جو عسکری حکمت عملی ہم بناتے ہیں اس میں بھارت کی جو مضبوط دفاع ہے وہ ہمارے سامنے بے بس ہو جاتا ہے, اس لحاظ سے مضبوط ہے. لیکن ہم اپنے بہت سارے وسائل جو ہیں ان تناؤ کی وجہ سے عام آدمی کی خوشحالی پہ خرچ نہیں کر پاتے. تو اگر یہ دوستی ہو جاتی ہے, اور ہمیں تو خوش فہمی کا, خوش گمانی کا ہی مظاہرہ کرنا چاہیے کہ اس کی نیت صحیح ہوگی. ہم کیوں بدگمان ہو کسی کے لیے, اس کی نیت صحیح ہوگی اور یہ تعلقات ہو جاتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور پھر پاکستان کو آگے بڑھ کے جو ہے افغانستان سے بھی دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہیے. آج کی دنیا میں اب لڑائی کے سے زیادہ محبتوں کی ضرورت ہے. محبتیں جو ہیں وہ قوموں کو طاقتور بناتی ہیں, محبتیں جو ہیں ہمارے آپ کے مسائل کو حل کرتی ہیں, محبتیں جو ہیں وہ اس سے زیادہ کوئی طاقتور چیز نہیں ہوتی. محبت اور نفرت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. نفرت سے بربادی کے راستے نکلتے ہیں, تباہی کے راستے نکلتے ہیں. محبت ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کے ذہن کے اندر بھی جو ہے نا بڑی اچھے خیالات پیدا کرتا ہے. بالکل, وہ بہت اچھا سوچتا ہے, مثبت سوچتا ہے, اور وہیں سے جو ہے ریاست کی, قوموں کی, ملک کی جو ہے وہ ترقی کے, خوشحالی کے جو ہے نا وہ راستے, چشمے پھوٹتے. اگر دونوں ملکوں میں تعلقات کام ہو جائے تو, اور یقین کریں کہ عام آدمی جو ہے نا وہ نہیں لڑنا چاہتا, نہ وہ بھارت سے لڑنا چاہتا ہے نہ افغانستان سے لڑنا چاہتا ہے. اگر یہ بھارت اور افغانستان اپنی سازشیں بند کر دیں اور یہ اپنا دل جینوئن اگر دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے تو پاکستان کو ایک قدم آگے بڑھنا چاہیے. بالکل, ایک قدم افغانستان سے بھی دوستی کرنی چاہیے. اور یہ تو سمجھ لیں اس سے اچھی کوئی آنے والے سال میں اس سے اچھی کوئی آنے والے سال میں جو ہے نا اس سے اچھی کوئی خبر ہی نہیں ہو سکتی اگر ان دو ملکوں کے درمیان بلکہ پورے خطے کے درمیان ہو جائے, تعلق قائم ہو جائے. جیسے یورپین ممالک کے درمیان ایک اچھے تعلقات ہیں, ان کے درمیان کوئی آپس میں تعلق کشیدگی نہیں ہے, اپنے اپنے طور پہ اپنی ریاستوں کو مضبوط کر رہے ہیں, لیکن ایک دوسرے کی طرف جو ہے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے, ایک دوسرے سے انہوں نے ہاتھ ملایا ہوا ہے. اگر یہ ہم 4-5 ملک جو ہے پاکستان, افغانستان, ایران, یہ سب اس طرح ایک ہو جائے تو پھر تو سمجھ لیں کہ لاٹری کھل جائے گی آپ کی سب کی. بالکل ایسے ہی فیصل صاحب, پاکستان نے تو ہمیشہ امن کی ہی بات کی ہے, بھائی چارے کی, محبت کی بات کی ہے, اور ہمیشہ یہی کہا ہے کہ خطے میں امن ہونا چاہیے. اور لیکن بھارت ہمیشہ سے اپنی گھناؤنی سازشیں کرتا ہے اور اس نے پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن گزشتہ کئی مہینوں سے بھارت خود اس گڑھے میں گر گیا جس میں اس نے کوشش کی کبھی کہ وہ پاکستان کو گرا سکے. نوید صاحب, آپ کیا کہیں گے آج کی اس ملاقات کے حوالے سے؟ کتنی خوش آئند ہے, آنے والے دنوں میں کتنی یہ فائدہ پہنچا سکتی ہے, بہتری لا سکتی ہے پاک بھارت تعلقات میں؟ دیکھیں, جہاں تک ہینڈ شیک کا سوال ہے تو اس کانٹیکس میں جیسے کہ کرکٹ کے میدان میں ان کے کھلاڑی ہمارے ساتھ ہاتھ نہیں ملا رہے تھے, عجیب طرح کے جو ہے وہ اگریسو جسچر جو ہے وہ کر رہے تھے, ان کا کرکٹ بورڈ پاکستان کا نام نہیں لے رہا تھا, خصوصاً یہ مئی کے کانفلکٹ کے بعد. تو اس کانٹیکس میں اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت ویلکم موو ہے, ایک بہت خوشائند چیز ہے. لیکن یہاں پہ میں ایک بات کہوں گا کہ اس میں بہت زیادہ ریڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے خیال میں جتنا کہ ہم جتنا آگے جا رہے ہیں میرے خیال میں اتنا کچھ نہیں ہے اس کے اندر. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں
ابھی 2023 میں گوا میں جو OIC کے فارن منسٹرز کی میٹنگ ہوئی تھی، وہاں پہ بلاول کے لیے جے شنکر نے کس طرح کے الفاظ استعمال کیے تھے. ان کو کہا تھا کہ جی یہ ٹیررزم انڈسٹری کا ترجمان ہے. اچھا، وہاں پہ بھی جو ہے وہ جو رسمی جو ہے وہ جو ملاقات تو ہوئی. اس کے بعد آپ دیکھیں 2024 میں یہاں پہ اگین جو ہے وہ HCO کا جو ہے آپ کا سربراہ کانفرنس ہوتی ہے اسلام آباد میں، تو جے شنکر آتے ہیں، وہ پرائم منسٹر سے بھی ملتے ہیں، وہ اسحاق ڈار سے بھی ملتے ہیں. اس وقت بھی ہم نے میرے خیال میں اسی شو میں بیٹھ کے بڑی باتیں ہو رہی تھیں کہ جی شاید یہ کوئی برف پگھل رہی ہے اور کچھ اس طرح سے ہو رہا ہے. یہ بھی کہا گیا کہ جی کرکٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد ہم نے دیکھ لیا کہ کیا کچھ ہوا. اب یہاں پہ یہ جو ہینڈ شیک ہوا ہے، نو ڈاؤٹ میں نے کہا خوش آئند ضرور ہے، لیکن اس کو یہ کہنا کہ کوئی چینج آف ہارٹ ہو رہا ہے مودی سرکار کی پالیسی میں، میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہوگا. ٹھیک اس وجہ سے بھی نہیں ہوگا، اس وقت آپ اگر انڈین میڈیا کو دیکھیں کہ وہ کس طرح سے اس کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک جو ہے یہ ایک کمرے میں بیٹھے تھے لوگ اور وہاں پہ ان کے ساتھ جو ہے وہ رسمی جو ہے وہ ہینڈ شیک ہوا. اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی بیک ہوم اس کا بیک لیش آئے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ مودی سرکار نے جس طرح سے انڈین کو ان کا برین واش کیا ہے، جس ہائٹ پہ لے کے چلے گئے ہیں وہ پاکستان دشمنی میں ان کو، تو وہاں پہ تو پاکستان سے بات کرنا ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹربل میں ڈالنے والی بات ہے. اور جے شنکر کے بارے میں تو مشہور ہے وہ اگریسو فارن پالیسی لے کے چلتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت زیادہ کچھ ہوگا. اتنے برس کی ایک پالیسی صرف ایک ہینڈ شیک سے جو ہے میرے خیال میں نہیں چینج ہوگی. کچھ ڈپلومیٹکلی بھی ایشوز انڈیا کے لیے بنے، شاید وہ بھی ایک وجہ ہو کہ انہوں نے تھوڑا سا نرمی دکھائی، لیکن اس سے زیادہ میرا نہیں خیال کہ کچھ ہو سکتا ہے. نوید صاحب انہوں انکار ہی سمجھو. صحیح، لیکن نوید صاحب اچھے کی امید تو کی جا سکتی ہے کیونکہ سال بدل رہا ہے، تو کیا پتہ مودی حکومت کی پالیسی میں بھی کچھ پالیسی شفٹ آ سکے. الیاس صاحب آپ کیا کہتے ہیں، کیا سال نو میں مودی صاحب کچھ بہتر سوچ سکیں گے؟ دیکھیں جی، مودی کے لیے تو اب جو کچھ اس نے کیا کہ میں 10 مئی کے بعد جو صورتحال تھی، اس کے بعد اس کے ملک میں اس کے لیے رہنا بڑا مشکل ہے. اس پر جتنی کرٹیسزم ہوتی ہے اس پہ لوگ کرتے ہیں، عوام کرتی ہے، اور اس کے لیے تمام رستے بند ہیں کہ وہ جس طرح مشکلات کا سامنا کرتا ہے، لوگوں کی باتیں سنتا ہے. اور بڑی برداشت کی بات ہے، اتنا ڈھیٹ آدمی نہیں کوئی دیکھا کہ جس طرح وہ لوگوں کی اپنی باتیں سنتا ہے، اپنی لوک سبھا میں بیٹھ کے باتیں سنتا ہے، ان کی کس طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے خلاف ہو رہی ہوتی ہیں، کہ جس طرح اس کی پالیسیز کو ڈسکس کیا جاتا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے کہ اس نے بہت بڑی شکست 2025 میں برداشت کی ہے، اور اس کے بعد وہ اب یہ ہے کہ اس نے پاکستان کے خلاف ہر محاذ پر کیا ہے. خارجہ پالیسی بھی اس کی فیل ہوئی، ہر جگہ شکست ہوئی اس کو. تو اب اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. تو وہ اب دنیا کو دکھانا چاہتا ہے کہ وہ جی جا کے اس طرح ہاتھ ملا لینا جے شنکر کا، یہ ایک صرف پالیسی ہے، صرف ہاتھ ملا لیا. اس کے بعد جو ہے اگر وہ اپنی پالیسی کو ریورس کرتا ہے ملک میں تو اس کو علیحدہ سننی پڑیں گی پھر دوبارہ. اس کے لیے یہ بڑا عجیب سا مقام ہے کہ اگر انڈین اپنی پالیسی چینج کرتے ہیں. ایک طرف تو پاکستان کو دہشت گردی کرتے ہیں، تو پھر کھل کے واضح کریں نا کہ آئندہ سے جو ہے وہ اس طرح کے کوئی اس طرح کام میں ملوث نہیں ہوگا. وہ دنیا میں اپنا ایک چہرہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جی ایک اچھا انداز سے جی وہ ہمسائے ملک کے ساتھ جو امریکہ کو دکھانا چاہتے ہیں جہاں سے اس کو ناپسندیدہ ڈکلیئر کیا گیا، تو اب دکھانا چاہتے ہیں دنیا کو کہ جی وہ پاکستان سے مل رہے ہیں اس طرح جس طرح انہوں نے ان کی بات مانی ہے. کیونکہ نہ صرف ان کو صرف خارجہ طور پر شکست ہوئی خارجہ پالیسی کی، معاشی طور پر بھی بڑا پیچھے جانا پڑا، کیونکہ ان پر کوٹا جو امریکہ کی جانب سے ان پر لگائی ڈیوٹیز وغیرہ لگی، اس کے علاوہ جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو ظاہر ہے اپنا سافٹ چہرہ بنانے کے لیے ہاتھ ملا لینا یہ اتنی سی بات ہے، ایک عام سی بات. اور یہ بھارت وہی ہے جس پر کبھی یقین نہیں کیا جا سکتا. اس نے ہمیشہ وہی کیا جو پاکستان کے خلاف کسی صورت بھی چلے جاتا ہے. آپ نے دیکھیں اب نہ صرف اپنی صورتیں استعمال کی بلکہ افغانستان کو بھی استعمال کیا، دوسرے ممالک کو بھی استعمال کیا. تو دنیا پہ عیاں ہو چکا اس کا چہرہ، لوگ اس کی پالیسیز کو بھی سمجھتے ہیں. تو انہوں یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اپنا سافٹ امیج بنانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں اوچھی حرکتیں کرے گا. جی مل کے قدم بڑھا کے گئے
اور اس طرح ظاہر ہے بالکل نہ صرف اس پاکستان بلکہ جو اس کا جو سارا جس پر ان کی کیا کرتا تھا بنگلہ دیش میں سیاست کیا کرتا تھا اپنی تمام جو کرتا تھا اب وہ اس کی دہشت گردی کو وہ بھی سمجھ چکے ہیں کہ ان کی وہ سرحد کو استعمال کرتا ہے ان کے ملک میں جو جتنی بھی تخریب کاری کرتا ہے وہ بھارت کرتا ہے تو اس دنیا میں تمام جو خطے میں ہے یہ بیسیکلی پاک فوج کی اور پاکستان کی بہتر کارکردگی کی خطے میں جو امن کی جو وہ ایک جو تھا پاکستان نے بتایا کہ وہ امن کا جو ہے وہ پرچم لے کے چلتا اور لڑنا نہیں چاہتا اور پھر انہوں نے پاکستان نے طاقت کا جو توازن خطے میں تھا کہ بھارت میں کہتا تھا کہ جی ہم ہی ہیں ساری طاقت ساری ہمارے پاس ہے تو پاکستان نے اس کو چینج کر کے دکھایا ہے تو لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسی طرح رہے اور طریقے تخریب کاری نہ کرے اور جو بھی دہشت گردی سے پیچھے ہٹے اور معافی مانگے دنیا کے سامنے اگر وہ یہ اس طرح کرتا ہے سامنے دنیا بھر کو بتاتا ہے کہ جی ہم آئندہ سے توبہ کرتے ہیں اس طرح تو پھر سوچا جا سکتا ہے اس کے بارے میں ورنہ یہ معمول کی بات ہے کرکٹ کی گراؤنڈ میں دیکھ لیا کہ ان کو لوگوں نے نہیں پسند کیا کہ ان کا ہینڈ شیک کرنا نہ جو جس طرح کا رویہ اپنایا تھا پسند نہیں کیا اب وہ اس طرح کر کے دیکھتے ہیں تو ان پر ملک کے اندر ان کے بڑی کرٹیسزم ہوگی اور وہ مودی کی واپس ریورس نہیں کر سکتا اپنی پالیسیز کو کسی طریقے عامر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے میں کہا کان پکڑوا دیں معافی نہیں مانگتا تو یہ ضروری ہے لیکن عامر صاحب ہم تو بالکل امن پسند لوگ ہیں جیسے ٹیچر نہیں پکڑوایا کرتے تھے بچپن میں اس طرح کے لیکن اس کے بعد ایاز صاحب نہیں تو ٹیچر کان ہی پکڑواتے ہیں پھر ہی بچے سیدھے ہوتے ہیں وہی نا اس سے تو عقل آ جاتی ہم نے ان کے کھنے تو سیکھ دیے ہیں سیدھے راستے پہ آ جاتے تھے لیکن شاید وہی نوید صاحب والی بات کہ مودی نہیں آنا چاہتا اور نہیں آئے گا لیکن پاکستان امن کی بات کرتے ہیں اور امن کی بات ہی کرتا رہے گا ایکسپرٹس کی رائے آپ نے جانی یہاں وقت ہے بریک کا بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ سال 2025 میں بھی سیاسی صورتحال انتشار کا شکار رہی ہے جبکہ سیاسی کشیدگی کے باوجود کس حکومت کی کارکردگی کتنی بہتر رہی اس پر بات کریں گے بریک کے بعد